وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد يا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر. اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں حسرت پریشانی غم والا دن افسوس والا دن یعنی قیامت کا دن فرمایا اس کو ڈرا دیو. او دے متعلق فرمایا خبر دے دیو. فرمایا کیسا دن ہے؟ فرمایا اذ قضی الامر جس دن حق اور سچ دے فیصلے ہو جانے نے. ہم فی غفلت وہم لا یؤمنون. یہ لوگ غفلت دے اندر ایمان نہیں لیا رہے. نرث الارض ومن علیہا. اے جڑی زمین ہے تے زمین دے جڑے وارث کہلان والے فرمایا یہ بھی اس زمین اور زمین دے وارث جڑے نے سارا کچھ فرمایا یہ دے اصل وارث اسی ہوواں گے. وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ. اور سارے دے سارے فرمایا میرے دربار کے اندر میری عدالت دے وچ حاضر ہون واسطے لٹائے جان گے.
قرآن کریم کا 16واں سپارہ اور سورہ مریم ہے، آیت نمبر 39 ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کی تسبیح و تعلیل کے بڑائی اور پاکیزگی درود و سلام کے لائق جہانہ دی رحمت اللہ نے محبوب پیارے پیغمبر فدا کا ابی و امی و روحی و جسدی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس کے اوپر لاتعداد آنکن درود و سلام عرض کر لیں تو بعد قابل صاحب کے احترام ماں بہنوں بیٹیوں ذرا جان کے توجہ دے نال بڑے قیمتی لمحات اور رمضان مبارک کا آخری جمعہ ہے۔ اللہ دے حضور دعا ہے کہ اے اللہ ساڑا اس اپنے گھر دے اندر حاضر ہونا اور توجہ دے نال جمعے دا خطبہ سننا قبول و منظور فرما کے ساڑی نجات دا ذریعہ بنا دیں۔ اللہ اکبر میرے بھائیوں، اس آیت مبارکہ دے اندر اللہ کریم نے اپنے پیارے محبوب کے ذریعے جس دن دے بارے جڑا دن حسرت والا دن کیا گیا ہے، پریشانی والا دن کیا گیا ہے اور بڑے غم دے نال پیش آن والا دن جڑا ہے، فرمایا حق اور سچ دا فیصلہ ہوئے گا، ترازو رکھا جائے گا، اعمال تولے جان گے۔ اس تو مراد قیامت دا دن ہے۔ فرمایا کوئی شخص اللہ کے دربار کے اندر اللہ کی اجازت تو بغیر گفتگو نہیں کر سکے گا، کوئی بات نہیں کر سکے گا، اپنے پیر کو ہلا نہیں سکے گا، قدم نہیں ہلا سکے گا۔ فرمایا ہر شخص اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر، اللہ کے رسول، بڑے بڑے عظیم لوگ جڑے نے، فرمایا انہاں دے پیراں دیاں تلیاں تھلے بھی پسینہ آیا ہوئے گا اور وہ بھی جرت نہیں کرن گے، ہمت نہیں کرن گے کہ اللہ دے دربار اندر اسی سفارش ہی کر دئیے کسی نے، مگر فرمایا وہ بندہ سفارش کرے گا خواہ نبی ہے یا اللہ کا ولی ہے، اللہ کا رسول ہے، جس کو اللہ کی ذات فرمایا اجازت دین گے۔ اور قرآن کریم نے بیان کیتا ہے، قرآن کریم کا 30واں سپارہ اور سورہ نبا ہے، اللہ فرمانے نے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ فرمایا جس دن کھڑے ہون گے روح اور رب دے فرشتے صفا بن کے، روح تو مراد کون ہے؟ جناب جبریل امین ہے، جس کو اللہ نے روح الامین آکے آئے۔ فرمایا جبریل تے جبریل دے ساتھی صفا بن کے کھڑے ہون گے اللہ کے دربار دے اندر، اللہ کے سامنے کھڑے ہون گے کہ کوئی کلام نہیں کر سکے گا مگر الا من اذن له الرحمن، جنہوں اللہ کریم اجازت دیں گے، جس کو اللہ کریم اجازت بخشن گے نا، کوئی ہو فرمایا کہ اللہ کے دربار دے اندر اپنی زبان کو حرکت دے گا، زبان کو گفتگو کرے گا۔ ذالک الیوم الحق، یہ دن حق ہے، فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا۔ فرمایا ہوں جیڑا چاہے اپنے فرمایا رب دے پاس نیک اعمال لے کے اپنا اچھا ٹھکانہ بنا لے، اپنی بخشش دا ذریعہ کر لے، دنیا دے اندر اچھے اعمال کر کے، صالح اعمال کر کے، ایسے اعمال کرے جڑے اعمال کرن دے نال عرش والا رب راضی ہو جائے۔ انا انذرناکم عذابا قریبا یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا۔
اللہ فرمانے نے ان قریب اساپانوں فرمایا اس عذاب والے دن تو ڈرا رہے ہیں. فرمایا جس دن ہر شخص یہ بات کہے گا کہ کاش میں اس دن دے آمن تو پہلے مٹی ہو گیا ہوتا، مر مٹ گیا ہوتا، میرا نام و نشان ہی نہ ہوتا. آج اللہ کے دربار کے اندر میری پیشی نہ ہونی ہوتی، میں کل پیش ہو گیا، میں کیویں اپنے اعمال کا حساب کتاب دیواں گا. اللہ اکبر. اللہ فرماتے ہیں ایک ایسا پیارا پیغمبر، ایسا میرا لاڈلا تے محبوب پیغمبر فرمایا جو امام الانبیاء ہے، پوری کائنات کا سردار ہے، امام اعظم ہے، جس کے بارے رب کا قرآن کہنا میرا محبوبہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. سوڑیا ساری رات نہ سویا کر، تھوڑا جا رات کو اٹھ کے اپنے رب کو یاد بھی کر لیا کر. فرمایا میں چاہتا ہے ساری دنیا ستی ہوئے، تو تے میں دونوں پیار تے محبت دیاں گوڑیاں پیگا پاؤندے ہوئیے. فرمایا تم ہی اٹھ میں نہیں اٹھا، میں تے پہلے ہی اٹھیا ہونا ہے، میں تے لیٹدا ہی نہیں، میں تے سوتا ہی نہیں. فرمایا سونا تے کجا، میں رب العالمین نو کبھی اونگ بھی نہیں آئی. فرمایا میریاں تے صفتاں نے، میرے کمالات نے، میریاں شاناں نے. اللہ فرماتے ہیں اللہ لا الہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. حی القیوم ہاں، ہمیشہ قائم رہنے والا، ہمیشہ زندہ رہنے والا. فرمایا ساری کائنات کو موت آ جائے گی، ہر شے فنا ہونے والی ہے. فرمایا انبیاء آئے وہ بھی چلے گئے، اولیاء آئے وہ بھی چلے گئے، ہر نیک اور بد جڑا ہے وہ آیا دنیا کے اندر آ کے چلیا جائے گا. فرمایا حتیٰ کہ قیامت والے دن موت کو بھی موت آ جائے گی. فرمایا اللہ اسرائیل جڑا سارے جہان دیا جانا قبض کرتا ہے، فرمایا کہ تمبے دی شکل اندر لے آنا جائے گا، اور فرمایا اس کو بھی فرمایا ذبح کر دیا جائے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. ہر شے واسطے فنا ہے، اگر کسی چیز واسطے بقا ہے اور رب العالمین کی ذات ہے، مالک الملک کی ذات ہے. اللہ کو سوا ہر ایک نے مٹ جانا ہے، ختم ہو جانا ہے. اللہ کی ذات نے باقی رہنا ہے. اللہ کی ذات واسطے ہمیشگی اور دوام ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ قیامت کا دن ہوئے گا، میدان معاشر کے اندر اللہ رب العزت کی ذات تشریف لے ہون گے. فرمایا اہل ایمان انتظار کرتے ہون گے، اہل توحید لوگ جڑے نے فرمایا اپنے داتا دا، اپنے غوث اعظم دا، اپنے مالک الملک دا، اپنے قائد دا، اپنے مربی دا، فرمایا اپنے خالق دے مالک دا انتظار کر رہے ہون گے. اور اللہ کریم اہل توحید نو موحدین نو فرمایا اونڈ لا کے نا اپنے چہرے تو فرمایا سامنے آ کے دیدار کرا دیں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اہل توحید جڑے نے جنہاں نے پوری زندگی فرمایا اپنا سر جڑا ہے کسے قبر پہ نہیں چکایا، کسے فرمایا پتھر دے سامنے نہیں چکایا، کسے نبی اور ولی نو سجدہ نہیں کیتا، ہمیشہ رب کو مانگتے رہے. ربا ساڈ تو سوا تیرا حاجت روا کوئی نہیں، اللہ تیرے تو سوا ساڈا مشکل کشا کوئی نہیں، اللہ تیرے تو سوا ساڈا داتا کوئی نہیں، تیرے تو سوا ساڈا غوث اعظم کوئی نہیں. فرمایا میدان معاشر کھڑے ہون گے تے رب دی ذات کو سامنے ویکھ کے فرمایا جویں چودھویں دا رنگ چڑھیا ہوئے نا تے فرمایا بالکل کھل کے ہر بندہ ویکھ لیندا ہے. اس طرح ایمان والے اپنے رب دا چہرہ ویکھ لین گے.
کہن گے نا ننتظر ربنا اسی نے پہلو انتظار کرنے اس اپنے محبوب کا اپنے رب کا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ کی ذات جس میں تشریف لے آئے گی کہ اللہ کی ذات آ کے نا فرمایا ستے زمینہ اور ستے آسمان جڑے نے اپنے اس دائیں ہاتھ دی اس شہادت والی انگلی اوپر لپیٹ لین گے اور لپیٹ کے کہ اللہ فرمان گے لمن الملک اليوم لمن الملک اليوم فرمایا ذرا بول کے دسو فرمایا پوری انسانیت بولے آدم کو لے کے فرمایا عیسیٰ تک عیسیٰ کو لے کے میرے محبوب تک فرمایا قیامت تک جنی میں اپنی مخلوق پیدا کی ہے اللہ فرماتے ہیں لمن الملک اليوم آج دسو سچی بادشاہی کے لیے لمن الملک اليوم آج دسو بادشاہیاں کے لیے نے ساریاں طاقتاں دا مالک کون ہے اللہ پوچھ دے ہونے لمن الملک اليوم فرمایا کوئی آواز نہیں آئے گی پھر اللہ فرمان گے این الجبارون وہ کتنے نے بڑے بڑے سرکش قسم دے بادشاہ فرمایا جنہاں نو اپنی سلطنت دے اوپر اپنے فرمایا اقتدار دے نشے دے اندر فرمایا اپنی فوجاں دے اوپر اپنے اسلحے دے اوپر فرمایا اپنی ایٹمی قوت ہون دے اوپر بڑا مان سی بڑا فخر پیا کرتے سن این الجبارون کسی پاسوں کوئی آواز نہیں آئے گی خاموشی تاری ہو جائے گی تو پھر خود ہی اللہ کی ذات فرمان گے للہ الواحد القہار آج وہ زبردستی بادشاہی ہے آج اس رب العالمین سچے قہار زبردستی بادشاہی ہے للہ الواحد القہار جڑا کلنا ہی ہے جڑا کوئی ثانی نہیں کوئی شریک نہیں اللہ اکبر اللہ اکبر تے فرمایا پوری اولاد آدم اپنے اپنے اعمال کے مطابق اپنے اپنے پسینے دے اندر غرق ہون گے فرمایا کوئی گڈیاں تک کوئی گوڑیاں تک کوئی کولیاں تک کوئی مکھیاں تک کوئی کندیاں تک فرمایا اپنے اپنے پسینے دے اندر غرق ہوئے ہون گے اس قدر پسینہ ہوئے گا اللہ کا ڈر اللہ کا خوف اور اللہ کی ہیبت جڑی اس قدر آپ کا جلال جڑا اس قدر زیادہ ہوئے گا فرمایا ایمان والے لوگ جڑے نا سارے نبیاں یا امتاں جڑیاں نے اکٹھیاں ہو کے مشورہ کرن گے اکٹھے ہو کے مشورہ کرن گے یار بڑا سختی کا دن ہے تے کوئی ایسا بندہ تلاش کریے جڑا اللہ کے دربار کے اندر جا کے سفارش کرے فرمایا 50,000 سال کا دن ہوئے گا اور ہر شخص کی زبان کے اوپر یا رب نفسی یا رب نفسی یا رب نفسی پتہ نہیں میری جان کا کی بڑھنا ہے میری جان کا کی بڑھنا ہے اللہ میں نو معاف کر دے گی اللہ میں نو بچا دے گی ہر بندہ جڑا ہے ایو الفاظ زبان تے کہہ رہا ہوئے گا تے کہن گے کہ ہن کوئی ایسا بندہ نبی ہے جڑا رب دے دربار کی نہیں گل کرے کہ یا اللہ ساڈا حساب کتاب شروع کر ساڈا حساب کتاب شروع کر سب کسے پاسے لا اللہ اکبر اللہ اکبر فرمایا پھر آخرکار فیصلہ کریں گے کٹھے ہو کے فیاتون آدم جناب آدم علیہ السلام دے کوڑے ہون گے کہ بابا جی کو چلیے کہ اپنے ابا جی کو چلتے ہیں ساڈے ابا جی کو اللہ کریم نے بڑے پیار نال بڑی محبت دے نال اپنی قدرت والے ہاتھاں دے نال ملائکہ دے کولوں فرشتیاں کولوں مٹی منگوا کے تے خود وچ پانی پا کے تے خلق کو بیدیا اپنے ہاتھاں دے نال اللہ فرماؤندے نے میں مٹی نو گویا
مٹی نو بو کے استابل بنایا تیار کیتا کہ جدنا میں آدم دا بکڑا تیار کرا آدم دا جسم دا ڈھانچہ تیار کرا فرما ساری کائنات حضرت انسان کو علاوہ میں لفظ کن نال بنائی لفظ کن کہہ کے قرآن کریم بیان کرتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون اللہ فرماؤں نے جو اسی سے کام دے کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں کہ فرمایا سانو کسے کڑوں مدد لین دی لوڑ نہیں کہ فلانیاں تو آویں نہ کسے نبی نو آواز مارنا ہے نہ کسے نبی نو مشورہ لینا ہے اللہ فرماندے نے کیوں میں کسی دا محتاج نہیں میں تے ساری کائنات دا اکیلا ہی خالق ہاں اکیلا ہی مالک تے رازق ہاں فرمایا ان یقول له کن فیکون میں لفظ کن کہنا ہے فیکون او کام اسی ویلے ہو جاتا ہے لیاؤ مشرق کو لے کے مغرب تک جنوب کو شمال تک کوئی ہستی ہوئی ہوئے کوئی نبی ایسا ہوئے کوئی ولی ایسا ہوئے اور جیدے کوڑے نیاں طاقتہ ہون کسے ولی دا مال داڑی دا چٹا ہو جائے ایدیاں جو طاقتہ والا ہے ایدیاں جو کرنیاں والا ہے تو آنا میں نے اولاد بابا جی دیتے نے بابا جی دے صدقے ملدی ہے ساڈا کاروبار بابا جی دے بزرگاں دے صدقے انہاں دی تفیض چلدا ہے بابا جی اپنی داڑھی دا وال کالا کر سکدے لبدے پھردے نے بازار اندر جا کے فلانا نمبر ہے فلانا نمبر ہے کی کرنا ہے ربو کھڑا کرنا ہے یہ ساڑیاں کمزوریاں نے پر میرے رب العالمین دی ذات اینا کمزوریاں بڑھو پاک ہے اللہ اکبر یہ بابا جی اینی جوگے نے اینیاں قدرتہ والے نے طاقتہ والے نے تو پھر وہ آکھنا ہو باڑا تو جا کھاڑا تو جاتا نہیں یہ طاقتہ میرے رب کو نہیں اللہ اکبر سارے کٹھے ہو کے فیاتون آدم اپنے باپ آدم دے کوڑوڑ گے ابا جی سانو تسی فرمایا پریشانیاں کو ساڑا چھٹکارا کرا دیو اپنے رب نو کہو کہ ساڑا حساب ہی شروع کر دے وے اے میرے کو ساڑا کی حال ہو چکے آوے اللہ نے پیارے پیغمبر جناب آدم کہنے گے لستو ہناکا اے میرے پترو میں تواڈے بارے رب نو کچھ نہیں کہہ سکتا میرے اندر ہمت آئی نہیں میرے اندر طاقت ہی نہیں ابا جی کیوں سفارش نہیں کرتے تہاڈا رب نے بڑا حیا کرنا ہے تہاڈا رب نے بڑا احترام کرنا ہے سب تو پہلے رب نے تہانوں پیدا کیتا ہے تہاڈے وچوں اللہ نے ساری انسانیت کو پیدا کرنا ہے جاری فرمائی ہے پیدا کر کے جناب آدم کہنے کے پتروں میں تہانوں کی دسنا ہے جدوں اللہ نے مینوں پیدا کیتا تے پیدا کر کے مینوں تے میری بیوی حوا نوں تہاڈی اما نوں حکم دیتا اے آدم دی بیوی حوا اے جنت دا داخلہ حاصل کر لو لیکن ایک گل یاد رکھیا جے فلا تقربا هذه الشجرہ اے رک دے نیڑے نہ جایا جے جے اگر چلے گئے جے تسی میرے آگے نہ لگے فتکون من الظالمین تے فرمایا ظالماں وچوں ہو جاؤ گے شیطان بے ایمان نے مینوں ورگلا دیتا پھسلا دیتا میں لالچ اندر آ گیا توا اندر آ گیا جیڑی گل میرے رب نے مینوں آکھی سی آدم جتھوں چاہویں کھاویں پر ایس رک دے نیڑے نہ جاویں فرمایا مینوں گل ہی بھول گئی مینوں رب دا آرڈر رب دا حکم بھول گیا تے میں بھول کے دانا جنت دا پھل کھا بیٹھا میرا اللہ میرے تے ناراض ہو گیا او آدم میں تے تینوں منع کیتا سی میں تے تینوں روکیا سی تو اس درخت دا پھل نہیں کھانا تے کھانا کیوں ہوے فرمایا اللہ نے مینوں چڑکیا تے مینوں آکھیا پتر جا میری جنت چوں باہر نکل جا میری جنت ویلی کر دے تے میرا تے جنتی لباس بھی رب نے شہانہ اتروا لیا سی
مینوں مرہنا کر کے ننگا کر کے جنت چوں باہر کڈ چھڑیا سی، مینوں تے تہاڈی ماں حوا نوں مینوں بھی وہ جھٹکا نہیں بھولن رہی جدوں رب نے آخیا سی نکل جا قل اہبطوا منہا جميعا، تو بھی نکل جا، تیری اولاد تیری ذریت قیامت تک پیدا ہونے والی ساری اولاد اپنی لے جا، چل میری جنت ویلی کر۔ مینوں یہ جھٹکا یہ رڑکن نہیں آنے، تو مینوں کہتے ہو کہ رب کے دربار جا کے سفارش کرتے ہو ساڈی، لستو ہناکا، جاؤ کسی اور دیکھو۔ سارے کٹھے ہو کے کہن گے فَيَأْتُونَ نُوحًا، نوح پیغمبر کو چلیے اوہیو ساڈیاں سفارشاں کر دیں رب کے دربار دے اندر۔ اللہ اکبر، انہاں کو جان گے تو بھی کہن گے اذهبوا الى غیری، کسی اور غیر دے کول جاؤ، چھڈو مینوں کسی اور کو جا کے پوچھو، جاؤ کسی اور کو جا کے کہو جناب نوح پیغمبر تساں کیوں انکار کر رہے ہو، تساں کیوں نہیں ساری سفارش کرتے رب کے دربار دے اندر۔ نوح علیہ السلام دے بارے ساری قوم کٹھی ہو کے کہے اولاد آدم کہن گے اے نوح پیغمبر تسی بھی ہو رب دے پیارے نبی ہو، رب دے پیارے رسول ہو، جس کو رب نے آخیا ہے اے میرا عبد شکورا، میرا بڑا ہی شکر کرنے والا بندہ ہے، تسی کیوں نہیں ساریاں سفارشاں کرتے؟ گل کی ہے؟ کہنے لگے پترا میں تمہوں کی دساں، اور پتروں میں تمہوں کی دساں، میں اللہ کا نبی رب کا رسول، لوگ تے کلمہ پڑھ کے میرا مسلمان ہو گئے، 950 سال میں باز کیتی ہے تے صرف 80 بندیاں نے ایمان لیا ہے، 950 سال کے اندر صرف 80 بندے ایمان لے آئے۔ یہ آندے نے نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اور پیغمبر کو وڈی نگاہ رہی ہے، اللہ کے رسول نے اور اپنے نبی نے وڈی نگاہ نظر کے دی ہے۔ تو بابیاں نے مگر لگا ہوئے ہیں پیغمبر کو چھڑ کے تے اللہ کے نبی کے رسول کو چھڑ کے، تو بابیاں دی حالت کیا ہے نظر نہیں آ رہی، غسل بھی نہیں کرتے، نہاتے بھی نہیں، داڑھی کے اندر سر کے اندر کٹا پیا ہوتا ہے، گند و غبار پیا ہوتا ہے، جواں پہ ہوتی ہیں، اذان ہوتی ہے کہ اٹھ کے نماز بھی نہیں پڑھتے، پرواہی کوئی نہیں، اسی مرنا ہے کہ مر کے رب کی عدالت سے پیش ہونا ہے، اور قیامت کا دہاڑا ہے، انبیاء اولیاء پیروں کی انتلیاں تھلے پسینہ آیا ہوئے گا، تیرے بابیاں نو کیا پوچھنا ہے؟ تیرے بابیاں نو کسی نے پوچھنا نہیں، ایک بابے تیرے بھی روندے ہون گے سانو کوئی ایسا رب کا محبوب پیغمبر مل جائے جہدے ہتھوں سانو گھٹ پانی کا لب جائے، ساری سفارش ہی کر دے رب کے دربار کے اندر، اجے ویلا ہے، اجے تیرے واسطے مہلت ہے، اپنا عقیدہ صحیح کر، اپنا عمل صحیح کر، اللہ کے رسول کو چھڑ کے اور قبراں تے جا کے متھے ٹیکن دے ہیں، درباراں تے جا کے متھے ٹیکن دے ہیں، انہاں نوں سجدے کرن دے ہیں، اپنے خالق اور مالک نو رب العالمین کو چھڑ کے رب کائنات کی قسم اٹھا کے آنا ہے رمضان کے 3 روزے رکھ اور سینکڑے دیگاں پکا کے غریباں تے مسکیناں نوں کھلاتا جا، صدقے کے خیرات کرتا جا، مگر اگر تو اپنے خالق کے مالک کو پہچانیا نہیں، اللہ کی ذات کو چھڑ کے غیروں کو سجدہ کرے گا، اللہ کی مخلوق دے جا کے گوڈیاں تے سر رکھے گا کہ میں سر کو سنبھالوں کہ سجدہ کروں، مجھے تیری چوکھٹ نظر آ رہی ہے۔ یاد رکھیے اگر تیرے اس حالت موت آ گئی تو جہنم کے 8 دروازے تیرے واسطے کھلے نہیں اور جنت واسطے تیرا داخلہ بند ہو چکے ہیں۔ اس جگہ میں پیر جہاں دی رحمت امام الانبیاء کا فتویٰ کہ مشرق کے واسطے میرے کو کوئی گنجائش نہیں ہے
جڑا رب نو چھڑ کے قبر تے سجدہ کردا ہے، رب نو چھڑ کے پتھر نو سجدہ کردا ہے۔ مشرک لوگ تے گمراہ لوگ کہہ دیندے نے کہ تسی بھی تے جا کے بیت اللہ دے اندر حجر اسود نو بوسا دیندے ہو، وہ بھی تے پتھر ہی ہے نا، انہوں کیوں چومنے ہو؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا گیا، عمر حجر اسود کالا پتھر ہے، انہوں کیوں چومنے ہو؟ فرمان لگے میں عمر کدی حجر اسود نو بوسا نہ دیتا، کدی نہ چومنا، اور یہ میرے مصطفیٰ نے انہوں منہ نہ لایا ہوگا، اگر میرے مصطفیٰ نے انہوں منہ نہ لایا ہوگا، انہوں چومیا نہ ہوتا تے ہے پتھر حجر اسود، میں تینوں کدی بھی نہ چومنا۔ کیوں عمر دا عقیدہ ہے کہ اے حجر اسود تو میرے نفع نقصان کا مالک، تو میریاں بیڑیاں سوارنے والا، تو میریاں مشکلیں آسان کرنے والا نہیں ہے۔ ایک اس واسطے بوسا دے دیا، ساڑھے سونے نبی نے بوسا دیتا ہے، اللہ کے پیغمبر نے چومے ہیں، ورنہ پتھر جڑے نے وہ ساڑیاں مراداں پوریا کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ جڑا انسان اے ہاتھ دے اندر انگوٹھی نگ جڑا ہے اس واسطے پاؤں ہے کہ نگ پائیے تے کاروبار کا نفع ہو جاتا ہے، ایک پتھر ٹھنڈا ہوتا ہے، ایک پتھر گرم ہوتا ہے، یہ جناب مشکلہ آسان کرتا ہے، رب کائنات کی قسمیں ایہو جا مشرک بندہ ہے ہی کوئی نہیں۔ حسن دے واسطے، خوبصورتی واسطے پہن سکتے ہو، مگر یہ چیزاں ساڑھے نفع نقصان دیاں نہیں۔ جناب نوح علیہ السلام دے کوڑ آ جان گے، نوح پیغمبر ساڑیاں رب دے کو سفارشیاں کر دے، ساڑی جان چھڑا دے۔ نوح پیغمبر کیوں فرمان گے پترو کی پوچھ دے ہو، مینوں دی او ویڑا یاد جو میرے رب نے مینوں جھڑک ماری سی، کیڑی گل تو جھڑکا پئیاں سن رب دے نبی نوح پیغمبر نو فرماندے نے میرے بیٹے نے میرے آگے لگ کے کلمہ نہ پڑھیا، میری بیوی نے میرے آگے لگ کے کلمہ نہ پڑھیا، صرف 80 بندے 950 سال دی جدوجہد دے نال فرمایا بڑی کوشش دے نال ایمان لے آئے۔ اللہ اکبر۔ نبی جنوں چاہے کلمہ پڑھا سکدا، کی گل رب دے نبی دی نظر اندر کوئی طاقت نہیں، رب دا نبی کسی دی تقدیر نہیں بدل سکتا۔ فرمانے نے میں اپنے پتر کو آگیا وہ پترا میرا کلمہ پڑھ لے، میری نبوت رسالت کے ایمان لے، پھر میں اپنی اہلیہ نو اپنی بیوی نو آگیا تو ایمان لیا اور تو یہ کلمہ پڑھ لا، انہیں چک کے پتھر نہ ایک میرے متھے وچ ماریا۔ نوح پیغمبر کے گئے میری بیوی نے اہلیہ نے میرا سر پاڑتا، متھا ماریا۔ قرآن کریم بیان کرتا ہے کہ اس ویلے نوح پیغمبر کو غصہ آ گیا تے رب دے دربار دے اندر ہاتھ اٹھا کے کہتے نے رب لا تذر علی الارض، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ عرشہ والے ربا ہن تے اخیر ہی ہو گئی ہے، ہن تے ہاتھی مک گئی ہے، اے کام کسے نے نہیں کیتا جڑا میری بیوی نے اندر چھڑیا ہے، بجائے ایمان لے آن دے میرے آنکھیں لگن دے کلمہ پڑھن دے، چوک کے پتھر ماریا کہ میرا سر پار چڑھیا ہے۔ اللہ میری دعا ہے کہ زمین کے ایک بھی کافر تے مشرک بندہ زندہ نہیں رہنا چاہیے۔ اللہ نے ترانہ انہوں بتا چھڑ تباہ و برباد کر دے۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے نوح پیغمبر کشتی تیار کر، کشتی تیار کی تھی، بہت لمبی چوڑی، تو فرمایا انہاں ایمان والیاں نو لے کے کشتی اندر سوار ہو جا، جس قدر میں جانور پیدا کیتے ہیں، پرندے پیدا کیتے ہیں، ہر شے دا جوڑا جوڑا لے کے وہ بھی فرمایا نال سوار کر لے، مگر کسی مشرک نو اس کشتی اندر سوار کرنا، تیرا بیٹا مشرک ہے یہ بھی سوار ہو سکتا، تیری بیوی مشرک ہے وہ بھی سوار ہو سکتی نہیں۔ اجے
گلاں کر رہے سن، پتر نو کہہ رہے سن یا بنی ارکب معنا۔ 12واں سپارہ سورہ ہود اللہ دے قرآن دی، فرمایا 12واں سپارہ سورہ ہود تے آیت نمبر 43 ہے۔ پھر اندر جا کے رب دا قرآن کھول لے، کسے کہانیاں پڑھنا ہے، بابے والیاں گلاں سننا ہے، تے بابے والیاں گلاں ہی کہانیاں پڑھدا رہنا ہے۔ کتے رب دا قرآن بھی پڑھ کے ویکھ اور تیرے مقدر جاگ پین، تیرا سینہ روشن ہو جائے، تیری شرک دے کوڑوں جان چھڑ جائے۔ اللہ کا پیغمبر جناب نوح علیہ السلام اپنے پتر نو اجے واز کر رہے سن، تبلیغ کر رہے سن، پترا میری آنکھیں لگ جا، میرے مگر لگ جا، ایس کشتی اندر سوار ہو جا، یا بنی ارکب معنا، میرے نال سوار ہو رہے اس بیڑی اندر، کشتی اندر۔ اجے گلاں ہی کر رہے سن، اگے پتر کہندا ہے ساوی الی جبل یعصمنی من الماء، ابا جی میں تہاڈی کشتی اندر سوار نہیں ہونا، میں اس پہاڑ تے چڑھ کے نا، ایڈا سامنے اونچا پہاڑ نظر آتا ہے، میں اس تے چڑھ کے اپنی جان بچا لاں گا۔ ایڈا بڑا ہے نا، یہ مینوں بچا لے گا، کڈا بڑا بابا ہے، ایڈا بڑا پہنچیا بزرگ ہے۔ اللہ اکبر، اس وڈے نے مینوں بچا لینا ہے۔ ساوی الی جبل یعصمنی من الماء، پہاڑ دا نے واسطہ دیتا کہ پہاڑ میں بچا لے گا، میں چڑھ جائے گا اس تے۔ آسمان دا دروازہ کھلیا، نوریاں دا سردار جبریل رب دا قرآن لے کے آ گیا، فرمایا میرے نوح پیغمبر، اے تیرا پتر کہنا ہے کہ میں پہاڑ تے چڑھ کے جان بچانا گا، انہوں یہ دس چھڑ لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج اویوں بچے گا جیتے اللہ رحم کرے گا۔ لا عاصم اليوم، فرمایا من امر اللہ، یا جو بھی بچنا جیتے اللہ نے رحم کرنا ہے۔ تینوں پہاڑ بچا سکتا؟ اللہ اکبر۔ یہ گلاں ہونڈیاں سن، وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، ایک پانی دی چھال آئی، وحال بینہم الموج، پانی دیا موجہ آ گئیاں، تہاڈی زبان دے اندر سیلاب آ گیا، پانی دیا موجہ آ گیا، پانی دیا چلا آ گیا، فکان من المغرقین، تے پیغمبر نوح دے سامنے بیٹا جڑا ہے غرق ہو گیا، پتر نو روڑ کے لے گیا۔ جس ویلے سامنے پتر اکھاں دے غرق ہوندا ویکھیا، ڈوبدا ویکھیا، تے پیغمبر نوح دے کلیجے نو ہاتھ پہ گیا، کلیجہ کھچیا گیا پیغمبر نوح دا، تے ترلا ماریا عرشاں والے رب دے سامنے، تے کی آندے نے اے رب دا قرآن جے، وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، فرمایا نوح پیغمبر نے اپنے رب دے سامنے فرمایا کہ ڈانٹ ماری، ترلا ماریا، چیخ ماری، اپنے رب نو پکاریا، تے کی آندے نے فقال رب، اے میرے رب جی، ان ابنی من اہلی، ان ابنی من اہلی، یہ بیٹا میرا اہل ہے، یہ بیٹا میرا اہل ہے، میرا پتر ہے، میرے دل دا ٹوٹا ہے، جگر دا ٹوٹا ہے۔ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور سچیاں وعدیاں والے ربا، احکم الحاکمین، تیرے فیصلے پر حق نے، جو تو کرنا چاہے وہی ہوتا ہے، پر میں تیرا بندہ، میں تیرا نبی، اپنے پتر واسطے ترلا مارنا ہے، اللہ میرے پتر کو بچا لے، اللہ میرے پتر کا میں لحاظ کر رہے ہو، میرا بھی لحاظ کر لے۔ آسمان کو آدم دی اللہ غصے میں آ گئے، ناراض ہو گئے، تے غصے میں آ گئے اپنے سونے محبوب نو پیغمبر نو کی آندے نے، قال یا نوح، اور نوح پیغمبر کیا نام ہے، انہو لیس من اہلک، یہ تیرا اہل ہی نہیں، یہ تیرا اہل ہی نہیں، تیرا پتر ہی نہیں۔
انی آئزو کا ان تکون من الجاہلین. اگر مڑ کے سوال کیتا نا پتر واسطے کہ ربا یہ معاف کر دے تو میں نبوت دیا سبا جو تیرا نام خارج کر دیا گا تو تیرا نام میں جہنم کے اندر لکھ دیا گا. جاؤ اپنا قرآن کھول کے ترجمہ پڑھ کے لکھ دیا جائے. تو سانو کیا چھڑ دیو کہ مولوی صاحب یار غصے وچ کیوں آ جاندے ہو؟ فرقہ واریت کی گل نہ کریا کرو، چھڈو انہاں نوں. میرے رب نے پوچھنا نہیں کہ رب کا قرآن کھول کے سنایا کیوں نہیں، دسیا کیوں نہیں. اور پیراں تے فقیراں دے مگر لگے سو وہ سچے رب نوں چھڈ کے تے سونے علی کملی والے نوں چھڈ کے سرکار مدینہ نوں چھڈ کے جس ویلے میرے رب نے نہیں گل آکی نا نوح پیغمبر انہو لیسا من اہلک، تیرا اہل ہی نہیں، تیرا تے پتر ہی نہیں. تو میں تیرا مڑ کے یہ سوال کیتا نا پتر واسطے سفارش کی تو میں نبوت دے فرمایا وچوں تیرا نام خارج کر دیا گا، نبیاں جو تینوں باہر کڈ دیا گا، جہنم کر دیا گا. کم گئے پسینیوں پسینے ہو گئے. اے اولاد آدم کو دسن ڈے میرا اے حال ہویا سی، تسی مینوں سفارش کی بنانا چاہتے ہو کہ نوح پیغمبر سفارش کر رب دے دربار کے اندر تے جڑیاں رب نے مینوں جھڑکاں ماریاں سن میرے پتر دے مگر لگ کے او دے میں سفارش کر بیٹھا سا. اودوں میں رب نوں یہ ترلا ماریا سی ربا میں سفارش تے کر بیٹھا اپنے پتر دی. فقال رب انی اعوذ بک ان اسالک ما لیس لی بہ علم. فرمایا نوح پیغمبر مڑ کے سوال نہ کری اس گل دا جس گل دا فرمایا تینوں علم ہی کوئی نہیں. اللہ پتہ لگا کہ ہر چیز دا علم میرے رب کو ہے. اللہ فرماتے ہیں میرے نوح پیغمبر وہ شاید کیوں سوال کرنا ہے جس سوال دا تینوں جواب دا ہی نہیں پتا، تیرے علم اندر ہی گل جڑی اس ویلے آتے نے وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي. عرشاں والے ربا جے تو مینوں نہ بخشیا میرے تے رحم نہ کیتا اکو من الخاسرین تے میں گھاٹا اٹھان والے وچوں ہو جانا. اللہ اکبر. قیل یا نوح بسلام منا وبرکات علیک. فرمایا انہاں ایمان والیاں اے نہ فرمایا ہر قسم دے پرندیاں نوں جانوراں نوں جوڑا جوڑا لے کے سوار کرنا کشتی دے اندر تے فرمایا میری برکت دے نال میرے حکم دے نال فرمایا جوتی پہاڑ تے کشتی فرمایا کھڑی ہو جائے گی تے فرمایا سلامتی نال اتر جایا ہے. اللہ اکبر. اللہ نے فرمایا ایمان والے نوں سوار کر لئی ہر قسم دا جوڑا جوڑا سوار کر لئی کشتی اندر پر کسے مشرک نوں سوار کرنا. اللہ اکبر. فرمایا سوراں نوں تے باندراں نوں تے کتیاں نوں سوار کر لیے اپنی بیڑی دے اندر پر اپنے مشرک پتر نوں سوار پتہ چلیا نا مشرک ہے نا قبر تے سجدہ کرنے والا رتبے کائنات کی قسم اٹھا کے آنا ایک کتے نوں بھڑا ہے سور نوں بھڑا ہے. دنیا کے بدترین غلیظ جانور جڑا ہے جڑا نجاست کھاندا ہے او دے نالوں بھی بھڑا جے کہ سب تو سونا رب دے دربار وچ بندہ ہے تے موحد ہے جڑا اہل توحید ہے جڑا رب تو سوا کسے نوں سجدہ نہیں کرتا رب تو سوا مشکل دے ویلے یاد نہیں کرتا اوکھے ویلے اشرا والے رب دا دروازہ کھڑکاندا ہے. اولاد دی لوڑ ہے تے رب کولوں منگدا ہے اور رزق دی لوڑ ہے رب کولوں منگدا ہے مال دی لوڑ ہے رب کولوں منگدا ہے عزت دی لوڑ ہے رب کولوں منگدا ہے کسے غیر دا بوہا جا کے کھڑکاندا نہیں. تے جیوندیاں کولوں تے منگیدا جیوندیاں کولوں نبی بھی منگدے رہے تے مویاں کولوں منگیدا نہیں. تسی جیوندے ہو تے موئے ہو جے جیوندے ہوئے پھر دیو گے رب دے گھر نوں. اے رمضان دا آخری جمعہ ہے اللہ دے گھر واسطے اٹھو ماشاءاللہ کام کرو ہاں جے بڑیاں کرو ماشاءاللہ اٹھو ماشاءاللہ کرو رب دا قرآن بھی سنیو چند منٹاں واسطے اٹھو ماشاءاللہ اللہ دے گھر واسطے دیو ماشاءاللہ جزاک اللہ. اٹھو بھی پڑھو چوری پھیرو ماشاءاللہ. جمعہ دا خطبہ بھی ایک نہ ہوئے تے اللہ دے گھر واسطے رج کے کام کرنا ماشاءاللہ.
مسجد کی تعمیر واسطے، مسجد ترقی واسطے جزاک اللہ۔ اب بھائی زبیر صاحب بیٹا میرا ماشاءاللہ، انہاں دے والد محترم شجاعت علی خان صاحب پرسوں قضائے الہی نہ وفات پا گئے، اچانک یہ اٹیک ہویا ہے، اللہ نے پیارے ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرمائے ماشاءاللہ۔ لیاؤ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، یہ پتھر واسطے جزاک اللہ، لیاؤ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، لیاؤ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ بڑے رزق کے اندر، کاروبار کے اندر جزاک اللہ، اللہ برکت عطا فرمائے بھائی زبیر ماشاءاللہ، جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ ایک دنیا کا مال ہے کہ اتنے رہ جانا ہے اور صرف جانا ہے کہ ساڑھے نال ساڑھے نیک اور سارے امال ہی جانے نے ماشاءاللہ، اور دتا جڑا ہے کام آنا ہے، کھا لیا ایک اور ہنڈا لیا دو تے رب دے راہ وچ دیتا تین۔ بھائی شیخ محمد شفیق صاحب رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ انہوں جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ انہوں تندرستیاں عطا فرمائے، اللہ صحت کاملہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ انہوں صحیح معنی اندر اپنے دین کا خادم بنائے، اللہ بھائی شفیق تینوں تندرستی عطا فرمائے۔ رمضان کے اندر تیرے واسطے دعاواں کرنے ہیں، جماعت کا خادم ہے، جماعت کا مجاہد ہے، علامہ احسان اللہ جہیر صاحب کے نال خاصا پیار کرنے والا، اور انہوں نے نال ہر وقت ماشاءاللہ سفر کے اندر حضر کے اندر جزاک اللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ صحت دے دے ماشاءاللہ، اللہ جزائے خیر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ دے گھر واسطے ماشاءاللہ پاور فرماؤ، اللہ دے گھر بھائی زکریا صاحب میرے خالہ دے بیٹے نے، انہوں نے ماشاءاللہ 2000 جیڑی ہے وہ مسجد دے واسطے ماشاءاللہ گئی ہے، تانوں پتہ نہیں کہ 26,000 دی 2000 ٹونی 13,000 روپے ریٹ ہے۔ آہو کوئی ایک ایڈ پئی ہوئے نا بازار ڈگی ہوئی تو مان وہی چک کے لے آؤ اللہ اکبر، ساڈا بھی حصہ پے جائے رب دے گھر تے لگ جائے، ایویں اسی پیر نے ریڑیاں پرا کر دینی ہمارا ہی پئی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس سر سید احمد خان علی گڑھ یونیورسٹی بنائی نا تے چندہ لین واسطے نکلیا، ایک مائی کہنے لگی میرے کول کچھ نہیں، دروازہ کھڑکایا مائی دا تے کہنے لگی میرے کول کچھ نہیں، تے کہنے لگا میرے ہاتھ تھوک دے، اللہ اکبر، اے میرے ہاتھ تھوک دے تے بابا کی کرے گا؟ اگے جڑا میں تھوک کے نا مٹی اندر شامل کر کے نا بیٹا کا گارا پہ لا لا اے جذبہ، اللہ کی میں قسم اٹھا گیا نا، میں تے میرے باپ نے ایڈا گھر بنایا جی نا اس جذبے نہ بنایا سی، اے بازو ٹوٹیا ہویا سی، اسپتال چوں جس ویلے لے کے آئے تے کہنے لگے پتر مینوں سیدھا مسجد چ لے کے جا۔ ساڈے بھائیاں گوانڈیاں نے مسجد نوں رات نوں ڈھا چھڑیا، دھکا مار کے گرا دیتا تے صبح اسی نیرے دونوں باپ بیٹا پھر اسی تسلا لے کے دے پانی اتوں لیا سدر جا کے، ایتھے گوانڈی پانی نہیں سن دے، نلکا لایا نلکا پٹ کے لے گئے، اللہ اکبر، لوٹے کھا کے لے گئے، بوڑ پٹ کے لے گئے، اللہ اکبر، اتوں پانی کی بالٹی گھروں لیا صدر بازار مسلم بینک کے سامنے والد صاحب کا دکان سی، اتنے لیا کے وہ مٹی وچ پانی گارا بنا کے تے والد صاحب ہے نا کھبے ہاتھ نال کانڈی پھڑ کے اٹا لاؤنی، آڑا بازو سی اس گل چ پایا سی، ٹوٹیا سی، انہاں ڈانگا مار مار توڑیا سی، یہ توحید دا بوٹا نہ لگ جائے کدے، ہائے تانوں کی پتہ ہے کہ یہ باغ جڑا ہے اتوں تک کیویں چڑھیا ہے، یہ پھل کیویں نظر آ رہے ہیں، یہ پودے کیویں نظر آ رہے ہیں، کیویں قربانیاں دتیاں گئیاں نے، یا رب یہ بھلا پھولا رہے یہ چمن میری امیدوں کا، یا رب یہ بھلا پھولا رہے یہ چمن میری امیدوں کا، بڑیاں قربانیاں دے کر یہ بوٹے میں نے پالے ہیں۔ میرے بھائیوں، رب کا قرآن پڑھنے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ اللہ فرماتے نے سارا واقعہ بیان کر کے نوح پیغمبر دا کہ تواڈے عقیدے نوں سوارن واسطے کی آندے نے، تلک من انباء الغیب، تلک من انباء الغیب، اے میرے سونے پیارے پیغمبر محمد، یہ غیب دیاں خبراں نے تے تینوں دسیاں کہنے، نوحیھا الیک، اساں تیرے وال وحی کیتیاں نے، اساں جبریل دے ذریعے فرمایا تینوں دسیاں نے، پہلیاں نبیاں دے واقعات خبراں سونیا میں تینوں دسیاں نے، ما کنت تعلمها انت ولا قومک، تے جبریل دے دسن تو پہلو نہ تینوں پتہ سی کہ نوح پیغمبر دا واقعہ کی ہے تے نہ تیری قوم نوں پتہ سی کہ وہ واقعہ
اللہ اکبر. اگر اے رب دے قرآن کی خبر نہ ہوئے تو میں ممبر سے نہیں بیٹھا گا. من قبل هذا فاصبر. میرے سونے محبوب اس کو پہلو تینوں نہیں سی پتا، تیری قوم کو نہیں سی پتا کہ پیغمبراں دے واقعات کی سن. پیغمبر کیڑے کیڑے آئے دنیا کے اندر، کیڑے کیڑے رب کی توحید بیان کرتے رہے. فرمایا انہاں دی خبراں میں تینوں جبریل دے ذریعے دتیاں نے. ہاں یہ خبراں میں بیان کیتیاں آسمان تو. فصبر تے سونیا ہن صبر کر، سونیا صبر کر. نوح علیہ السلام نے بھی جواب دے چھڑیا کہ اے آدم دیو بیٹیو میں تہاڈی سفارش رب دے دربار وچ کر سکدا. اور پتر دی سفارش کر کے بھول گیا تھا. ادو انیاں جھٹکاں کھادیاں رب کولوں تے تسی ہن پھر آئے ہو جھٹکاں مروانیاں جے. یہ تو مانا یہی ہے نا. جے کتے رب نوں وہ گل یاد آ گئی نا کہ ادو نے پتر واسطے سفارش کیتی سی تو ہن قوم ہے امت کیڑی آ ایڈی گناہگار آ کیڑا کیڑا انہاں نے لچھڑ نہیں کیتا. او کیڑے کیڑے پاپڑے نہیں گئے، کیڑیاں کیڑیاں کرتوتاں انہاں دے پلے نہیں. انہاں نے سفارشاں کرن دے میں رب کول کیڑا منہ لے کے جاواں. اللہ اکبر اللہ اکبر. فرمایا کہ جس ویلے نوح علیہ السلام بھی جواب دے جان گے نا. ہن یہ واقعہ بڑا لمبا ہے کہ بیان کرنا. فرمایا الہم بلا غیری، تو مینوں چھڈو کسی اور غیر کو جاؤ، کسی اور پیغمبر کا ترلا مارو جا کے. پیغمبر ابراہیم کو جان کے پیغمبر ابراہیم بھی جواب دے جان. مینوں بھی رب نے کتے یہ پوچھنا دیا کہ اے ابراہیم پیغمبر وہ کیوں آ گیا سی بتاں دے بارے میں چلیا گیا سا سارے بھن توڑ کے تباہ برباد کر کے کوہاڑا رکھ دیتا سی بڑے بولتے سے بڑیاں تے. تے قوم نے پوچھا ابراہیم ہے تو کیتا ہے تے تو آ گیا سی کہ میں نہیں کیتا ہے بڑے نے کیتا ہے. یہ میں نہیں کیتا بڑے نے کیتا ہے. حالانکہ کہنے میں بڑی حکمت سی. بڑا کہنے تو مراد بوت نہیں سی. میں نہیں کیتا ہے اس بڑے نے کیتا ہے. پیغمبر دی بات ہوتی ہے کہ بڑی حکمت ہوتی ہے، بڑی لڑائی ہوتی ہے. وہ نہ سمجھ سکے وہ ہڑائی لاتا موڈے تے تباہیاں نہ چلیاں کہ گل کی ہے جو آخنا سی یہ بھی پوچھ لو. ہاں تہاڈا جو عقیدہ کہ سارے بابے ساڈیاں ساریاں مراداں پوریاں کرتے ہیں، ساڈیاں مشکلاں آسان کرتے ہیں. ہن موڈے جو پہاڑا رکھیا غصے نال ویندا اکھاں اودیاں لال نے. پوچھو آئے ذرا ہاؤلائی انتے کون، پوچھو انہوں بولتے کیوں نہیں. تو کہنے لگے ہے ابراہیم تینوں پتہ ہے کہ بولن جوگے ہی نہیں، یہ تو بولن جوگے ہی نہیں، یہ تو کاسب جوگے ہی نہیں. تو ماننے ہو پھر سجدہ کیوں کرتے ہیں، مرادہ کیوں مانتے ہو انہاں کولوں. اب پلیٹاں کھانے ہی اگے رکھ کے جیسے ہوئی جدوں میلہ ویکھ کے آواں گے تو برتن بنیا ہوئے گا تو پھر کھاواں گے ڈپاں گے. ہن پوچھو انہاں تارا بل فال کبیرہم ھذا. کہنے لگے میں وہ آخیا سی میں نے کیتا بڑے نے کیتا. جے پوچھو کہ رب نوں یاد نہ آ جائے کہ ابراہیم نے کی آخیا سی. بازار تیزی راجا نے جھوٹ ماریا ہے میں نہیں کیتا. بڑے نے پوچھو اور پیغمبر جھوٹ بولدا. اللہ فرماتا ہے میرا صدیق النبی واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیق النبی، میرا سچا نبی سی. سبحان اللہ. جھوٹ بولنا درکنار کبھی تصور بھی نہیں کیتا پیغمبر نے، رب دے نبی نے، رب دے رسول نے. بات لمبی نہ ہو جائے انشاءاللہ اتوں ہی پھر بیان کریں گے. تو آج ضروری جہاں باتاں نے وہ یہ نے جس دوست نے اپنا فطرانہ ادا نہ کیتا وہ فی کس 250 روپے کے حساب کے نال چونکہ 2.5 کلو وزن بنتا ہے فطرانے کا آٹا جہاں 100 روپے کے حساب کے نال اسی لے کے چکی تو کھانے ہاں تو 2.5 کلو کا وزن جہاں ہے وہ پیسے بنائیے تو 250 روپیہ بنتا ہے. ہر بندہ جہاں ہے وہ 250 روپے کے حساب کے نال اپنے تمام گھر کے افراد وجوں 250 کے حساب نال فطرانہ جہاں ادا کرے. اگر وہ بچہ ہے نمازی تو پہلے پیدا ہوا ہے
وہ بھی فطرانہ ادا کرنا پے گا. اگر کوئی مہمان آ گیا ہے گھر کے سربراہ وہ بھی فطرانہ ادا کرنا پے گا. تو فطرانہ جڑا ہے غریباں مسکیناں دا حق ہے. آس پاس پڑوس اندر وہ ویکھو اور اس کو تسی ادا کر دیتا ہے تعاون کرتے ہو. یہ فطرانہ تسی اپنے ادارے اندر بھی جمع کرا سکتے ہو. تہاڈا یہ ادارہ جڑا ہے صدقات خیرات اور اصل مال جڑا ہے تواڈے وچوں جڑا صدقے خیرات کو لاوا وہ نال چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ تواڈے رزق کے اندر برکت عطا فرمائے. نماز عید کا ٹائم جڑا انشاءاللہ وہ 7:30 بجے 7:30 بجے انشاءاللہ اسی مقام تے نماز عید جڑی آ وہ کھڑی کی جاوے گی. تمام دوستو احباب جڑا ہے وہ وقت تو پہلے آنے کی کوشش کرنا، لیٹ نہ ہونا تاکہ نماز لیٹ نہ کی جاوے اور وقت سے نماز کھڑی کی جاوے. اور کوئی بات رہ گئی؟ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں میں شفا عطا فرمائے اور جڑے اہل ایمان دنیا تو جا چکے ہیں اللہ انہاں دی مغفرت فرمائے. الحمدللہ نحمدہ و نستعینہ و نستغفرہ و نعوذ باللہ من شرور